اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو پروگرام 40 سفر عشق میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ کربلا ٹی وی حرم امام حسین کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے اور ان کی طرف سے یہ سلسلہ جاری ہے تا 40 حسینی تک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سلسلے میں شیخ ہانی رضا صاحب۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے انشاءاللہ۔ آقا صاحب، ہماری جو ابحاث تھی، خصوصاً جو آخری بحث تھی ختم الانبیاء کے حوالے سے تھی، تو آقا اس میں ایک آپ نے ٹرمنالوجی یوز کی، ایک اصطلاح یوز کی، ختم نبوت، ختم النبی ہیں محمد مصطفیٰ اور ان کی امت بھی خاتم ہے۔ تو اس لحاظ سے امت خاتم کے لحاظ سے ہمیں خود 40 میں یہ کہاں تجلی نظر آتی ہے اس امت کی، امت خاتم کی، نبی خاتم کی؟ ہم کس طرح اس کو 40 کی اس مشی میں، اس جو واقعی خلاصہ ہے دین کا 40 کا سفر، اس کو کس طرح حس کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا زینب الکبریٰ۔ ہم اپنا سلام اور درود بیچتے ہیں حضرت زینب کبریٰ کی خدمت میں، اسی طرح تمام انبیاء، تمام صلحاء، تمام صالحین اور اولیاء اور شہداء اور وہ علماء جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان تمام کی خدمت میں اپنا سلام اور درود بیچتے ہیں اور ان تمام سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہماری مدد فرمائے۔ البتہ بالاخص امام زمانہ کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے اجازت چاہتے ہیں، تمام ہستیوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں وارد ہو سکیں۔ دیکھیں، آپ کے سوال کے جواب کو دینے کے لیے میں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سب سے پہلا جو نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دین کی حقیقت کیا ہے۔ درست۔ واٹ از دا ریالٹی آف ریلیجن، خصوصاً دین ختمی۔ اگر ہم دین ختمی کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ دین کس طرح ایپلیکیبل ہوتا ہے 40 کے اندر۔ درست۔ پھر ہمیں وہ پریکٹیکلٹی نظر آئے گی دین کے اندر۔ دیکھیں، ایک اصطلاح میں یہاں پر استعمال کروں گا، اگرچہ سب اس کا معنی جانتے ہیں۔ مثلا ہم دیکھیں، دین کی جو حقیقت ہے وہ منظومئی حقیقت ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں منظومہ شمسی یا انگلش میں کہتے ہیں گیلیکسی سسٹم۔ درست۔ کیا خصوصیت ہے ایک منظومہ شمسی کی اور ایک منظومے کی؟ خصوصیت یہ ہے کہ ایک منظومے کے اندر آپ دیکھیں مختلف اجزاء ہوتے ہیں، عنصر، ایلیمنٹس ہوتے ہیں۔ درست۔ یہ اجزاء ایسا نہیں ہے کہ آپس میں ان کا کوئی تعلق نہ ہو، آپس میں ان کا انٹر کنیکشن پایا جاتا ہے۔ درست۔ لیکن اس منظومے کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ان اجزاء کے علاوہ ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے، سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے، ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے کہ یہ اجزاء ایک تو آپس میں بھی انٹر کنیکٹڈ ہیں اور یہ تمام اجزاء اپنی اپنی انٹر کنیکشن کے علاوہ یہ سب کے سب اس سینٹر پوائنٹ سے کنیکٹڈ ہیں۔ درست۔ صحیح؟ دین کے اندر جتنے بھی موضوعات ہیں، درست، یہ سب آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ منظومہ، یعنی جس طرح سورج کو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے پلانٹس اس کے آگے گھوم رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور یہ خود بیچ میں ایک مرکزی نقطہ ہے۔ لہٰذا فرض کریں نماز، خمس، زکوٰۃ، قیامت، میں اب رینڈملی بیان کر رہا ہوں، عدالت، تولا، تبرع، امر بالمعروف و نہی از منکر، خمس و زکوٰۃ، عزاداری۔ آپ دیکھیں یہ دین کے الگ الگ موضوعات، انفاق، صبر، توکل، یہ سب دین کے موضوعات ہیں۔ درست۔ یہ موضوعات جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں رینڈملی بیان کیے،
آپ دیکھیں ایک لحاظ سے اگر کوئی اس کے اوپر غور کریں تو کچھ موضوعات عقائد کے کیٹیگری میں فال ہوتے ہیں، کچھ درس کچھ اخلاق میں، اخلاق اور کچھ کچھ فقہ میں، موضوعات فقہ اور احکام میں. احکام. لیکن اگر ہم اس کو اوور ویو ایریل ویو سے دیکھیں تو یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ یہ درست. انٹر کنیکٹڈ ہے. ان سب کے اندر ایک روح موجود ہے، جو مرکزی وہ ابھی میں آؤں گا اس کی خدمت میں، کہ یہ اجزاء ایک مرکزی نقطے سے کنیکٹڈ ہے. یعنی یہ تمام دینی موضوعات کی باز گشت اور لوٹنا اس مرکزی سینٹرل پوائنٹ کی طرف ہے. درست. اس سینٹرل پوائنٹ کا نام توحید ہے. درست. توحید یعنی نماز کے اندر روح توحید موجود ہے، درست. عزاداری کے اندر روح توحید موجود ہے، خمس و زکوٰۃ کے اندر روح توحید موجود ہے، امر بالمعروف و نہی از منکر کے اندر توحید کی روح موجود ہے، امامت، قیامت، عدالت اور مثلا حجاب کرنا جو کہ ہم کہتے ہیں واجب ہے، اور دیگر واجبات اور مستحبات، ان سب کے اندر روح توحید موجود ہے. یعنی ابھی بعض اوقات ہمیں معاشرے میں کچھ دینی اعمال ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جس کی پریکٹس تو ہو رہی ہے لیکن اثر نظر نہیں آ رہا. تو اس کی مین وجہ جو آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگے کہ وہ کنیکٹڈ نہیں ہے مین پوائنٹ کے ساتھ، یعنی توحید کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. مثلا فرض کریں، میں آپ کو مثال کے ساتھ بات کرتے ہیں، زیادہ بہتر ہوگا. فرض کریں نماز. درست. ٹھیک ہے، نماز کے لیے اہم ترین شرط کیا ہے؟ طہارت ہے. طہارت کیسے محقق ہوگی؟ وضو کے ذریعے. اگر میں فقط جاؤں پانی کی طرف اور یہ پانی کے ساتھ اپنے ہاتھ مسا یہ سب میں کروں اور نماز کے لیے چلے جاؤں بغیر اس توجہ کے کہ یہ پانی جو کہ مجھے پاک اور صاف اور طاہر کرتا ہے، مجھے طہارت بخشنا چاہتا ہے، یہ کیوں مجھے طہارت بخشنا چاہتا ہے؟ اس طہارت سے میرے کیا یہ فقط میرے بدن کی طہارت کر رہا ہے یا نہیں میری روح بھی پاک اور صاف ہو رہی ہے؟ اس طہارت کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ طہارت اس کا فلسفہ کیا ہے پلس اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ درست. چونکہ عموماً ان موضوعات پر اور ان سوالات پر توجہ نہیں ہوتی ہے، لہٰذا نماز کہ قرآن نماز کا ہدف بتاتا ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، محقق نہیں ہوتا، یہ ہدف محقق نہیں ہوتا. درست. چونکہ اس فلسفہ طہارت کی طرف توجہ نہیں. یہ ایک وجہ ہے کہ ہر عبادت کے پیچھے ایک فلسفی موجود ہے. یعنی اس کا ایک مقصد موجود ہے، ہدف موجود ہے. چونکہ مجھے وہ مقصد نہیں معلوم ہے اور بس ایک روٹین کے طور پر عادت کے، چونکہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ بس انجام دو تو انجام دو ورنہ میں تمہیں جہنم بھیجوں گا. درست. البتہ یہ پرسیپشن اور یہ نگاہ غلط نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ نگاہ کافی نہیں ہے. درست. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک تکمیلی نگاہ چاہیے جو اس اصل نگاہ کو کمپلیٹ کرے. درست. یہ ایک وجہ. دوسری وجہ جو ہمارے اعمال کے اثرات زیادہ نہیں ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہم، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم ان موضوعات کو انٹر کنیکٹڈ نہیں دیکھتے. مطلب نماز کا کیا تعلق توحید سے، نماز کا کیا تعلق امامت سے، نماز کا کوئی تعلق امام زمانہ سے ہے یا نہیں ہے مثلا. حتیٰ اب نماز کے تو چلے پھر ہمیں محسوس ہو جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال اور دیتا ہوں. مثلا عزاداری، صحیح، ہماری عزاداری، ہماری یہ سبیلیں، ہماری یہ موقف، ہماری یہ محنتیں، یہ مجالس، جب تک ہمیں، میں بھی اسی طرف آ رہا ہوں. بالکل بالکل آپ کا ایک صحیح پوائنٹ ہے. اور میں ابھی اس کو، اب یہ جو میں نے پوائنٹ عرض کیا کہ دین کو ہمیں ایک منظومئی شکل کی طرف، دین خود منظومے شکل میں اللہ نے مبعوث کیا ہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے، ہم اس کو الگ الگ دیکھ رہے ہیں جس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اب سوال، دین کی حقیقت کیا ہے یہاں پر؟ درست. جو ہمیں بتاتا کہ یس یہ منظومئی شکل ہے اس کی. دین کی حقیقت امام ہے. اللہ اکبر. امام معصوم ہے. کیا مطلب؟ آپ آئیں زیارت جامع کبیرہ کے اندر. زیارت جامع کبیرہ جو کہ امام ہادی علیہ السلام نے ہمیں فراہم کی اور جس کی طرف ہمارے معاشرے کی کوئی خاص زیادہ توجہ نہیں ہے. امام ہادی جو کہ اس قدر تنگ حالات کے اندر، اگر آپ ہسٹری پڑھیں امام ہادی کی، بہت مشکل جس حالات، میں متوکل جو کہ لعین اور خبیث انسان تھا، جس نے اس قدر اذیت اور تنگ کیا امام ہادی علیہ السلام کو. آپ دیکھیں امام ہادی علیہ السلام نے ان حالات میں 2 زیارت نامے ہمیں دیا. ایک زیارت غدیریہ
اور دو زیارت جامعہ کبیرہ. درست. لیکن ہم دونوں کی طرف غافل ہیں. زیارت جامعہ کبیرہ جس میں 200 فضائل امام معصوم کے ذکر کیے گئے ہیں، اس میں ایک عبادت یہ ہے کہ اے امام ان ذکر الخیر. میں یہاں پر ایک نقطہ بیان کروں. میں ریکویسٹ کروں گا تمام ناظرین سے کہ یہ جو نقطہ ابھی بیان کیا جا رہا ہے انتہائی عمیق نقطہ ہے. درست. کوئی اگر اس نقطے کو سمجھ جائے شاید اس کی زندگی بدل جائے. ٹھیک ہے، یہ میں حقیقتاً آپ کو کہہ رہا ہوں. زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر یہ بات ہے کہ اے امام اگر خیر کا ذکر ہو، ان ذکر الخیر کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و مأواہ و منتہاہ. کیا مطلب؟ اے امام معصوم اگر خیر کا ذکر ہو، دیکھیں خیر، درست، تو آپ اس خیر کا اول بھی ہیں، اللہ، اس خیر کا پرائمری اور اصل اور جڑ بھی ہیں، اس خیر کی فرع بھی ہیں، یعنی اس خیر کی شاخیں بھی آپ ہیں، اس خیر کا معدن اور مأوا اور منتہا اور آخر بھی آپ ہیں، اول و آخر خیر آپ ہیں. کیا مطلب؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں ایک مومن دوسرے مومن کو سلام کرتا ہے، یہ سلام خیر ہے یا نہیں ہے؟ خیر. ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے مسکرا کے بات کرتا ہوں، یہ مسکرانا خیر ہے یا نہیں ہے؟ خیر ہے. ٹھیک ہے، اور مجھے اعمال مطلب نماز پڑھنا عمل ہے، خیر ہے یا نہیں؟ خیر. عزاداری خیر ہے یا نہیں ہے؟ عزاداری کے اندر لوگوں سے محبت سے پیش آنا، یہ محبت سے پیش آنا خیر ہے یا نہیں؟ خیر. یہ خیر ہے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی کے بجائے خوش اخلاقی سے پیش آنا خیر. اپنے مثلا فرض کریں کہ ہسبینڈ 9 to 5 جاب پہ جا رہا ہے اور روزی حلال کے ہی چاہیے، روزی حلال خیر ہے یا نہیں ہے؟ خیر ہے. پھر جب وہ آفس سے آتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے چپس بسکٹس جوسز لے کے آتا ہے، خیر ہے، یہ بھی خیر ہے. یہ سب خیر ہے. زیارت جامعہ کبیرہ اس حقیقت کو فاش کر رہی ہے. خیر یعنی امام. کیا مطلب؟ یعنی خود خیر امام. کیا مطلب خیر یعنی امام؟ دیکھیں، ایک ہے ایبسلیوٹ خیر، 100% خیر، ایک ہے مقید خیر، محدود خیر. یہ جو میں سلام کر رہا ہوں، دیکھیں امام علیہ السلام، چاہے وہ امام علی ہوں، چاہے وہ رسول خدا ہوں، چاہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہوں. البتہ زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر ہم مخاطب 12 ائمہ سے یہاں پر، درست. امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک، جو کہ نبی اکرم کے اوصیاء ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ خیر مطلق ہیں. امام مہدی علیہ السلام کیا ہے؟ ایبسلیوٹ خیر ہے. کیا مطلب ایبسلیوٹ خیر؟ تمام کا تمام خیر امام کے وجود کے اندر حاکم ہے، یعنی خود وجود امام زمانہ خیر ہے. درست. اب یہ جو سلام کرنا، مختلف اعمال جو کہ ابھی میں نے آپ کو گنوائے، خیر ہے، یہ خیر ہے، یہ ایبسلیوٹ خیر نہیں ہے. یہ مثلا میں جو کہ مومن ہوں، جو کہ معصوم نہیں ہوں، جب میں سلام کر رہا ہوں عمل خیر بجا لا رہا ہوں. جب میں عمل خیر بجا لا رہا ہوں اور خیر کی حقیقت امام ہے، تو اس عمل خیر کے ذریعے میں امام زمانہ سے متصل ہو رہا ہوں. ہاں، یعنی یہ کنیکشن ہے، یہ عمل خیر امام کے ساتھ کنیکشن. خود عمل صالح، دیکھیں ہر عمل نہیں، البتہ عمل صالح کی بات ہو رہی ہے. خود عمل صالح یعنی حقیقت وجود امام. اللہ اکبر، اللہ. یعنی جب میں ہم نہیں کہتے اے کاش میں امام زمانہ کی زیارت کر سکتا تھا، خوب آئیں عمل صالح انجام دیں، کیونکہ عمل صالح یعنی امام کی زیارت. درست، آسان. یعنی اگر میں کسی مومن کو سلام کر رہا ہوں، یہ عمل صالح ہے یا نہیں ہے؟ یہ خیر ہے. جب میں اس محدود خیر کے ذریعے عمل صالح انجام دے رہا ہوں، تو یہ محدود خیر اس مطلق خیر سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. درست. اور یہاں سے زیارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا اس نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو ہر عمل کا اول بھی امام ہے، یہی سلام کرنا، اس کا اول بھی امام ہے، آخر بھی امام ہے، منتہا اور ماوا سب میں امام کی حقیقت ہے. تو اگر یہ ہے عمل کی حقیقت، تو کیا میرے اندر اعمال صالحہ کو ایجاد کرنے کا شوق ایجاد نہیں ہوگا؟ درست. یہاں پر اعمال صالحہ کو انجام دینے کا کمپٹیشن شروع نہیں ہو جائے گا؟ ایسا ہی. اربعین کے اندر
دین کی یہ شکل اور صورت محقق ہونی ہے. اور نظر بھی آ رہی ہوتی ہے، عمل صالح کا کمپٹیشن نظر آپ دیکھیں ہر بندہ، ہر مومن الا ماشاءاللہ محبت دکھانے میں کمپٹیشن میں ہے، کہ خدمت میں کرنے میں. یہی خدمت جو کہ محبت کے اس روح سے ہے، آپ دیکھیں کمپٹیشن موجود ہے. لہٰذا اس وجہ سے آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور امام زمانہ کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کرنا، یہ 40 میں زیادہ سے زیادہ محقق ہونے کا چانس ہے. درست. یہی 40 پہلو اب پورا سال آ جائے زندگیوں میں. اگر آپ کو یاد ہو میں نے کیا کہا تھا، ہمیں اپنی زندگیوں کو حرم بنانا چاہیے. ایسے ہی حرم یعنی ایسا باغ، ایسا گارڈن جس میں فقط اور فقط عمل صالح اور اعمال صالح کے پھول موجود ہوں، فلاورز آف اعمال صالحہ موجود ہوں. لہٰذا یہ زندگی بن جائے گی امام. بس دین کی حقیقت امام ہے. دین یعنی امام، امام یعنی دین. بس اگر ہم اعمال صالحہ کے ذریعے امام سے کنیکٹ ہو جائیں درست، تو یہ امام ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ کر، یعنی ہم، یہ بہت خوبصورت تعبیر ہے کہ ہم امام کی آغوش میں، امام کی گود میں جائیں خدا کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. یہ 40 کا فلسفہ ہے. ہدف بھی یہی ہے. ہدف بھی یعنی 40 یعنی امام زمانہ سے وصل ہونا. البتہ یہاں پر اعمال کی، اعمال صالحہ کی کیٹیگریز ہیں. معنوی اعمال ہے، سیاسی اعمال ہے، اقتصادی اعمال ہے. میں نے جو موقب کا جو کانسیپٹ پیش کیا تھا، آپ اس کو اس موضوع سے کنیکٹ کریں ابھی آپ. درست. کیا یہاں پر نتیجہ نکلے گا؟ یعنی اگر میں ایک زائر کی اقتصادی مشکل اس کے ملک میں حل کر رہا ہوں تو یہ مجھے کس قدر امام کی نظروں میں سرخرو کرے گا. اقتصادی مشکل، علمی مشکل، کتنی مشکلات، خانوادگی مشکل، کتنے لوگ مریض ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ مومن ہے. مومن یعنی خیر کی تجلی. اگر بعض اوقات ابھی ایک جو بہت اس معاشرے میں اور خصوصاً میڈیا کے آنے کے بعد ایک جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ اقتصادی سے بھی بڑا، یعنی اکانومیکل فقدان سے بھی بڑا ایک بڑا فقدان ہے، وہ ہے محبت اور الفت کا. ہم ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے. ابھی ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ آخر الزمان میں دین محبت سے پہلے گا. ایسا ہی ہے. اگر ایک معاشرے میں محبت نہ ہو تو اس معاشرے میں نفرت ایجاد ہوگی، اور اگر نفرت ایجاد ہوگی تو اس معاشرے میں کرپشن ایجاد ہوگا، ظلم و ستم، دھوکہ، رشوتیں، یہ سب نفرت کی نشانیاں ہیں. حسادت، اور اسی سے سارا یہ جو پاکستان کے بعض شہروں میں یا حتیٰ بعض ممالک میں، خصوصاً میں تو خیر پاکستان کی بات کروں کہ میرا تعلق وہاں سے ہے، کراچی سے. آپ دیکھیں کراچی میں موبائل سنیچنگ ایک عجیب ڈیزاسٹر اور بحران بن چکا ہے. کیوں؟ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں اپنے مخاطبین کو. یہ موبائل سنیچر پہلے تو موبائل سنیچر نہیں تھا، یہ تو واقعاً با ایمان شخص تھا. کیوں یہ موبائل سنیچر بن گیا؟ کیونکہ اس کے گھر میں محبت کم تھی. اس کے گھر کے اندر محبت سے تربیت نہیں ہوئی، اس کی رشتہ داروں کے آپس میں محبت نہیں ہے. جبکہ امام معصوم محبت کا امام ہے. درست. والد تعبیر امام وہ ہوتا ہے جو والد شفیق ہے. اللہ شفیق والد ہے، خوب محبت کرنے والا والد. پھر ہم جو امام کی امت ہیں، ہم کیوں امام کے فالوورز کے ساتھ، پیروکاروں کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتے؟ درست. یہ تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. یہاں پر پھر معاشرے میں بے برکتیاں ہوں گی. ایسا ہی ہے. حتیٰ مثلا ہم نے کلچر میں دیکھنا، بچہ مسجد میں چلا گیا تو بڑے جو پہلی صف والے ہیں اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے. بھئی تم پیچھے کھڑے ہو، جو بھئی تم باپ دادا تو کبھی آیا نہیں، آج تم آگے ہو. عجیب کلچر ہے تب مساجد کا. جب یہ کلچر ہم دینی پلیٹ فارم سے دیں گے، عزاداریوں میں آپ دیکھیں متاسفانہ مساجد کی آپ نے بات کی. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر سب سے پہلے مساجد تو فقط اور فقط برادران کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں خواہران کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ایسے ہی بچوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. بچوں کے لیے کوئی تربیتی پروگرامز نہیں ہے. درست. مسجد کے اندر 3 آپ دیکھیں مسجد کے اندر اکثر بوڑھے افراد آتے ہیں کہ خدا تمام بزرگان کو انشاءاللہ بالآخر محفوظ رکھے، لمبی عمر عطا. لیکن مسجد کے اندر اگر جوان نہ آئے
بالآخر تو یہ مسائل ہیں یہاں پر. عزاداریوں میں دیکھیں آپ مثلاً کہیں گے آپ حلقے میں کھڑے ہوں تو بھائی نہیں آپ کا ہاتھ نہیں مل رہا بھائی آپ نظم خراب کر رہے ہیں جی آپ سائڈ کو بھی کیا بالآخر وہ جو نظم خراب کر رہا ہے وہ مومن ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے امام کا مومن ہے. ایسا ہی ہے امام کا مومن امام کی تجلی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. جب دیکھیں آپ مومن ہیں, جب میں ایک مومن سے مومن کی زیارت کرتا ہوں در حقیقت تو امام میں امام کی زیارت کر. اللہ کیوں؟ یہ مومن اس کے اندر 60-70% خیر ہے یا نہیں ہے؟ خیر. اگر 70% خیر ہے نا تو اس خیر کے مطابق میں اسی مقدار کے مطابق امام کی زیارت میں مشغول ہوں. لہٰذا زیارت مومن زیارت امام ہے. اس اعتبار سے کہ اگر یہ نگاہ ہمارے معاشرے میں آ جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی جو مسائل ہیں وہ میرے گروپ کا حصہ نہیں بن سکتا, یہ میں اس کو اپنے گروپ میں شامل نہیں ہوں, یہ میری تنظیم نہیں ہے, یہ فلاں نہیں ہے, یہ نگاہ یہ پھر ختم ہو جائے گا معاملہ. درست. مشکل ہے کہ وہ نگاہ نہیں ہے. اور یہی ہمارے معاشرے کی بھی ایک مسئلہ جو ابھی تک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی نہیں ہیں. متاسفانہ میں اس سے بھی کھل کر آپ سے فرینکلی بات کروں, شیعہ علماء جو کہ امام زمانہ کے پیروکار کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم جو طلاب ہیں آپ دیکھیں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے. ایک دوسرے کیوں؟ وہ میرے نظریے کا مخالف ہے, یہ میرے نظریے کا, یہ میری پارٹی کا نہیں ہے, یہ میرے مدرسے کا نہیں ہے. بھائی میں پھر اس کے ملنے کیوں جاؤں بھائی؟ درست. نہ فقط ملنے نہیں جاؤں گا بلکہ ممبر میں اس کے خلاف بات بھی کروں گا. بہت یہ خطرناک. دیکھیں یہ غلط ہے. امام معصوم علیہ السلام کے جو ابھی ہم نے آپ کو کانسیپٹ پیش کیا جو تمام آیات اور روایات پر مبنی ہے, یہ بالکل برخلاف ہے. یہ عمل اور یہ پالیسیاں جو بھی ہماری ہیں اپنے معاشروں کے اندر. ایک وہ اسلامک فلم تھی, اس میں بڑی خوبصورت اس نے بات کی کہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ محلے کے نوجوان لڑکے کیوں آ رہے ہیں ایک عمل صالح کی طرف, تو وہاں ایک عالم دین نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ کام جو عمل صالح کرنے کی فرشتوں کی فوج تو خدا نہیں بھیجے گا, یہی لوگ ہیں. اب امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو اس سے پہلے خدا نے فرشتوں کی فوج تو نہیں بھیجنی, یہی لوگ ہیں اور انہی لوگوں کے ساتھ ہونا ہے. لیکن البتہ اس میں انہی لوگوں سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ذرا اپنے اندر کمال پیدا کرنا ہے, انہی لوگوں نے کمال کی طرف جانا ہے. تو لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کے حوالے سے شرح صدر اور ایک دوسرے کے لحاظ سے محبت ایجاد کرنے کی واقعی ضرورت ہے. اور واقعی ہمارے معاشرے ترین ضرورت محبت ہے, اور یہی 40 اس کی عملی تفسیر ہے. 40 اسی کے لیے, اور تصویر بھی ہے, تفسیر بھی ہے. بالکل کہ جب تک ہم یہ کلچر اپنے معاشروں میں, کلچر آف محبت اربعینی کلچر, بالکل ہماری تنظیموں میں, ہماری مساجد میں, ہماری عزاداریوں میں, ہمارے حسینیوں میں, ہمارے خاندانوں میں جب تک یہ اربعینی کلچر نہیں آئے گا اس وقت تک ہم جمعی حرکت مل کے اور سیولائزیشن والی حرکت امام کی طرف نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آپ کا, انشاءاللہ بہت لطف آ رہا ہے اس بحث کا. اور واقعاً ہماری خداوند متعال سے یہی آخر میں دعا ہے کہ خدا ہمیں ان مطالب کو, ان ابحاث کو واقعاً عملی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور خدا ہماری عاقبت با خیری فرمائے. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. خوش آمدید